ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی مرادیں اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس جو اس مجلس میں حاضر ہوں گے، سب کی دلی اور شرعی مرادوں کے بحق شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا پورا ہونے کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے دعاؤں میں دعا اور دعاؤں میں سر فہرست امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کربلا اور دعا، اس عنوان پر ہم آپ کی خدمت میں معروضات عرض کر رہے ہیں، جو آج جس بی بی کی شہادت کی تاریخ اور ایام ہیں، اس بی بی کا تذکرہ ہمارے زبان سے ہو اور انشاءاللہ کہ اپنے موضوع سے اس بی بی کی شہادت کو جوڑیں۔ کربلا اور دعا کے معنی اگر ہم دیکھتے ہیں کتابوں میں تو دعا کے بہت سارے معنی بتائے گئے ہیں۔ ایک جب ہم کہتے ہیں دعا تو ہمارے ذہن میں معنی یہ آتا ہے کہ انسان اللہ سے کوئی چیز مانگے۔ اس کو دعا کا معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے، اس لیے کہ دعا کا لفظ اس معنی میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، تو یہی معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن دعا کا معنی صرف کچھ مانگنا نہیں ہے، بلکہ دعا کا ایک معنی ہے کسی کو بلانا۔ جیسے حدیثوں میں ہے ہمارے پاس، دعا موسیٰ، حضرت موسیٰ نے آواز دی، حضرت موسیٰ نے بلایا، حضرت موسیٰ نے پکارا۔ پکارنے کو، بلانے کو، اسی لیے ہمارے اردو میں جب کسی انسان کو گھر پہ کسی کھانے پینے کے لیے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے دعوت دی۔ دعوت بھی دعا سے بنا ہوا ایک کلمہ ہے۔ جب کسی کو بلاتے ہیں آنے کے لیے تو اس کو کہتے ہیں دعوت۔ اور خود دعا یعنی پکارنا، بلانا۔ اگر کوئی حاجت مانگنے کے لیے بلایا جائے تو دعا کہیں گے۔ اگر انسان صرف بلا رہا ہے کسی مقصد کے لیے تو اس کو بھی دعا کہیں گے۔ تو امام حسین اور کربلا کی دعاؤں کو اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے زندگی میں جو ایک عظیم مقصد لے کر اللہ کی طرف سے آئے تھے، اسلام کو بچانا، قربانیاں پیش کرتے ہوئے، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کس کس کو بلایا، کس کس کو آپ نے دعا دی، کس کس کو پکارا۔ مدینے میں امام حسین کے قریب بہت سارے لوگ تھے۔ امام نے ایک عمومی اعلان کیا، ایک عام اعلان فرمایا کہ جو بھی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے چلے۔ یہ امام کا عام اعلان تھا، لیکن کچھ لوگوں کو امام نے خاص دعوت دی۔ بعض مقصد کے لیے کچھ لوگوں کو مدینے میں رکھا، کچھ شخصیتوں کو مدینہ سے لے کر گئے۔ راستے میں جہاں جہاں پر امام سے لوگوں کی ملاقات ہوتی، امام کچھ لوگوں کو عام دعوت دیتے، میں کربلا جا رہا ہوں، جس کو آنا ہے آئے۔ کچھ لوگوں کو خصوصی دعوت امام نے دی، جیسے جناب زہیر کو، جناب وہاب کلبی کو۔ ایسے شخصیتوں کو امام نے خصوصی دعوت دی۔ ان کو خصوصی دعوت دینے کے لیے امام خود بنفس نفیس چل کر ان کے خیموں تک پہنچے، کہا کہ آپ آئیں میرے ساتھ کربلا۔ تو جن خیموں تک امام خود پہنچے ہیں ان میں سے اکثر امام کے ساتھ آئے ہیں۔ جہاں پر امام نے عام دعوت دی، عمومی دعوت دی، اس عمومی دعوت تو سب کے لیے ہے۔ جیسے امام کا ایک نعرہ تھا آخر میں شہادت سے پہلے، حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ عربی زبان بہت ہی گہری زبان ہے۔ عربی زبان میں وہ خصوصیتیں ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں ہیں۔ اگر عربی میں موجود خصوصیتیں دوسرے زبانوں میں ہوتی تو خدا ان زبانوں میں قرآن اتارتا، دین اس زبان میں بھیجتا۔
لیکن اللہ جانتا تھا کہ کم الفاظ میں زیادہ معنی دینے کی طاقت اگر کسی زبان میں ہے تو وہ عربی زبان میں ہے. ہم بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں، جب جملہ کہتے ہیں تو جملات میں ہمارے کچھ گزشتہ کی باتیں کرتے ہیں، کچھ آئندہ کی باتیں. ہم کہتے ہیں کبھی میں سفر پہ گیا تھا، جب کہہ دیا جائے کہ سفر پہ گیا تھا، یہاں پر کسی کو ساتھ نہیں بلا سکتے، اس لیے کہ ایسی چیز کی ہم خبر دے رہے ہیں جو گزر چکا ہے. امام کبھی ہم یہ کہتے ہیں میں سفر پہ جا رہا ہوں، جو ساتھ چلنا چاہتا ہے ساتھ چلے. تو امام نے عاشور کے دن جو استغاثہ اور مدد کی آواز بلند کی، وہاں یہ فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے؟ حل من ناصر، کیا کوئی مدد کرنے والا ہے؟ ینصرنا، جو ہماری مدد کرے. امام نے یہ نہیں فرمایا آج کوئی مدد کرنے والا ہے. امام نے آج کو اٹھا کر یہ نصرت کو قیامت تک کے لیے کھلا رکھ دیا. یہ نصرت قیامت تک کے لیے امام نے نصرت کا دروازہ کھول کر رکھ دیا کہ جو بھی جس وقت بھی حسین کی مدد کرنا چاہتا ہے دروازہ کھلا ہے. دروازہ کھلا ہے. کسی نے جا کر امام سے سوال کیا، مولا امام حسین نے جو کہا حل من ناصر ینصرنا، اور یہ اس کا وقت بھی معین نہیں کیا قیامت تک کے لیے، آج اس دور میں ہم زندگی کر رہے ہیں، ہم اس دور میں اگر امام کی مدد کر سکتے ہیں تو کیسے؟ تو امام نے فرمایا مجلسوں میں آؤ، آنسو بہاؤ. یہی جو امام حسین کی یاد میں جو کام ہوتے ہیں، ان کاموں کا انجام دینا امام حسین کے حل من ناصر ینصرنا کا جواب ہے. آؤ مجلسوں میں، راہ حسین پر چلو، مقصد حسین کو اپناؤ، یہ تمہارا حل من ناصر کا جواب ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی، جس بی بی کی شہادت کی تاریخ اور ایام ہیں، ابھی سلام اور مرثیے میں کچھ ہمارے یہاں اردو ماحول کے مرثیے اور سلاموں میں کچھ ایسے جملے پڑھے جاتے ہیں جو انسان غور طلب ہے. ابھی ہم سن رہے تھے بیٹھ کر، سلام میں جناب سکینہ کی عمر 3 سال بتائی گئی، مرثیے میں 4 سال بتایا. تو لکھنے والے 3 سال سے کم نہیں بتاتے، 4 سال سے زیادہ نہیں بتاتے. تو جناب سکینہ کی عمر اس اعتبار سے 3 اور 4 کے بیچ میں، 3 سے کم کوئی نہیں بتاتا، اور 4 سے، جیسے کربلا میں یزیدی فوجی کتنے تھے؟ کہیں پر کہتے 3 لاکھ کا لشکر میرے سامنے آیا تھا، مرثیوں میں سلاموں میں ہم کہتے ہیں 9 لاکھ کا لشکر، 7 لاکھ کا لشکر، 3 لاکھ کا لشکر. اس حوالے سے کم از کم جو تاریخ نے لکھا ہے وہ 30,000 سے کم نہیں تھے. منیمم جو تعداد لکھی گئی ہے وہ 30,000. اب 3 لاکھ 2 لاکھ کو شاید عراق اور ایران والے نہ مانے، ہمارے یہاں مرثوں میں پڑھا جاتا ہے. 9 لاکھ کا بھی ہمارے یہاں ذکر ہوتا ہے. اب وہ زیادہ میں کتنے تھے اس بات کی طرف ہمارے پاس کوئی ایتھنٹک ثبوت نہیں ہے، لیکن منیمم کے بارے میں ہے 30,000 سے کم نہیں تھے. ہم اسی محرم میں ایک نکتہ ہم نے بتایا، غور کرنے والی باتیں جو ہیں، یہ ہماری جوانوں سے مخصوصاً اور بزرگوں سے بھی گزارش ہوتی ہے، ہم دین کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. دین جب آدمی سمجھ جائے گا، زمانے کے حالات اس پر کوئی اثر کرنے والے نہیں ہیں. زمانے کے حالات وہیں انسان کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں جب انسان نے دین کو سنا ہے، سمجھا نہیں ہے. دین اسی لیے روایتوں میں ہے ہمارے پاس، ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. امام نے فرمایا حدیث تدریح خیر من 1000 حدیث ترویح. امام نے فرمایا کہ ایک حدیث کا سمجھ جانا، ایک حدیث کا سمجھ جانا 1000 حدیثوں کے لکھنے، پڑھنے، سننے، بولنے سے بہتر ہے.
ایک حدیث کو سمجھنے کی طاقت، فضیلت، عظمت، قوت 1000 حدیثوں کے پڑھنے، سننے، لکھنے، بولنے سے زیادہ ہے۔ واضح بات ہے، جب انسان کوئی چیز کو سمجھ جاتا ہے تو اپنے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے، مگر یہ کہ انسان نادان ہو، مگر یہ کہ انسان جاہل ہو، مگر یہ کہ انسان عقل سے دور ہو، کوئی چیز کو سمجھ کر اس کے خلاف عمل انجام دے، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ وہیں پر انسان کبھی کوئی کام انجام دے دیتا ہے جانے انجانے میں، جب کسی چیز کو بہتر اس نے سمجھا نہیں ہے۔ ایک سوال ہم نے کیا تھا، جو ابھی ہم نے نمبرز بتائے، یزید کے فوجی کم از کم 30,000، امام حسین کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے خواتین مرد 200 سے کم، جو شہید ہوئے ہیں وہ 72۔ ٹھیک، ابھی آپ ہمارے چھوٹے بچوں سے بھی سوال کیا جائے کہ کربلا کے شہداء کتنے ہیں، تو ہمارے بچے جواب دے دیتے ہیں کہ کربلا کے شہداء 72 ہیں۔ جب کربلا کے شہداء 72 یاد ہیں تو کیا ہمیں اس بات کا بھی علم پہنچا ہے، خبر پہنچی ہے کہ اس لشکر کے کتنے واصل جہنم ہوئے؟ یہاں کے 72، امام حسین کے لشکر کے 72 شہید ہوئے۔ امام حسین کے صحابہ نے کتنے لوگوں کو شہید قتل کیا، لعنت ان پر، واصل جہنم کیا، کتنے لوگ مرے وہاں کے؟ یہ نمبر کتنا زیادہ ہمارے درمیان عام ہے۔ اگر 100 لوگوں کو پوچھیں تو شاید 3-4 لوگ جنہوں نے کہیں سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے وہ بتا سکیں گے۔ اکثریت ہماری اس نمبر سے زیادہ آگاہ نہیں ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ نہیں ہونا ضروری، اس 72 کو یاد رکھیں۔ وہ صرف جان لیں تو اچھا، نہ جانے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ ادھر واصل جہنم ہونے والوں کا جو نمبر بتایا گیا ہے تاریخ میں، کم از کم 4000 یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوئے، اور ادھر شہید ہونے والے 72 کا نام اور یاد ہے، 4000 کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وجہ کیا؟ اگر آج کے زمانے کی مثال اگر ہم دیں، ایک جگہ پر کوئی حادثہ ہو جس حادثے میں 2 لوگوں کا انتقال ہو، اور ایک حادثہ ہو جہاں 25-30 لوگوں کا انتقال ہو، تو میڈیا میں کس کو زیادہ فوکس کیا جائے گا؟ دنیا کس کو زیادہ کور کرے گی؟ اس جگہ کو کور کرے گی جہاں مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، جہاں کم ہے وہاں زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا۔ ایک اور مثال، اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں، اگر کسی اسٹیٹ کا سی ایم ایک مر جائے، ایک جگہ 1000 مر جائیں، کہاں پر فوکس ہوگا؟ ادھر ایک ہے ادھر 1000 ہے، ادھر کیوں؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جب دنیا کسی کو ویلیو دے دیتی ہے، تعداد آگے جتنی زیادہ بھی ہو اس طرف نگاہ نہیں کی جاتی، جو قیمتی ہوتے ہیں نگاہ ان پر ڈالی جاتی ہے۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب اس کا، اگر ایک جگہ ایک انسان یا 2 انسان کسی حادثے میں مر جائیں، اور ایک جگہ 100-200 جانور مر جائیں، تو وہاں 200 جانور مرے ہیں، یہاں 2 انسان، میڈیا کس کو کور کرے گی؟ 200 جانوروں کو کور کرے گی یا 2 انسانوں کو؟ 2 انسانوں پر میڈیا کور کرے گی، وہ 200 جانوروں کا شاید اشارہ کر کے گزر جائیں گے، صرف ٹچ کر کے گزر جائیں گے، لیکن زیادہ ڈیبیٹس، گفتگو، بحث ان 2 پر ہوگی۔ تو اس لیے کہ جو حسین کے ساتھ ہو وہ انسانیت سے جڑا ہوا ہے، جو حسین سے دور ہو جائے وہ انسانیت سے جدا ہو گیا ہے۔ تو جو انسانیت سے جدا ہو جائے، چاہے 4000 ہی کیوں نہ ہو، ان پر کوئی توجہ نہیں کرتا۔ حسین کے ساتھ ہو جائیں، 72 ہی کیوں نہ ہو، ان پر گفتگو کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے، ان پر بات کی جاتی ہے۔ تو امام حسین نے جن کو بلایا کربلا کے لیے، ان میں سے جناب علی اصغر، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، اور ایسے جو کم سن بچے تھے کربلا میں، جو تعداد بتائی جاتی ہے تقریباً
12 سے 15 ایسے شہدائے کربلا ہیں جن کی عمر 15 سال سے کم ہے. امام حسن کے فرزند جناب عبداللہ ابن حسن، جناب قاسم، جناب اون محمد، جناب مسلم کے 2 بچے جو قید خانے میں تھے، ان کے علاوہ 2 بچے جو کربلا آئے تھے، یہ وہ بچے ہیں جن کی عمر 15 سال سے کم ہے. تو امام کہاں جا رہے ہیں؟ ارادہ کہاں کا ہے؟ کربلا کا. کربلا جا کر کیا کرنا ہے؟ قربانیاں دینی ہے. قربانیوں کا دور گزر جائے، قید ہے، زندان ہے، کوفہ و شام کا بازار ہے. اتنے بڑے مصائب کے لیے امام نے جن کو دعوت دی، جناب سکینہ، جناب علی اصغر، جناب اون محمد، تو یہاں دنیا ایک سوال سامنے لے کر آتی ہے کہ یہ سوال آج شاید ہمارے لیے یہ سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب ہم آج نتیجہ دیکھ رہے ہیں، نتیجہ دیکھنے کے بعد ہمارے سوالات کا جواب ہم کو مل گیا. اگر کوئی ہم میں سے کوئی سوال کرے کہ جناب سکینہ کو کیوں لے کر گئے، تو آج ہم بتا سکتے ہیں کہ جناب سکینہ نے کتنا بڑا کام کیا. جناب علی اصغر کو کیوں لے کر گئے؟ کربلا گزر چکی ہے، تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہم بتا دیں گے کہ ظلم کے چہرے سے پردہ اٹھانا جناب علی اصغر کی شہادت کے نتیجے میں ہوا، ورنہ دنیا ہو سکتا تھا کربلا کے ظلم کو چھپا دیتی، لیکن جناب علی اصغر کی شہادت نے کربلا کی درندگی جو ظالموں کے دلوں میں تھی اس کو چھپنے نہیں دیا، ہمیشہ ان کے چہرے سے نقاب اٹھا کر رکھا اس شہادت نے. تو عزیزان محترم، جناب امام حسین علیہ السلام ان کو جو لے کر جا رہے تھے، آج کے لیے ہمارے پاس جواب ہے، لیکن امام حسین کے زمانے کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال تھا، جس کی وجہ سے جب امام نے اعلان کیا میں کربلا نکل رہا ہوں مدینے سے، لوگ آ کر کیا کہتے تھے؟ مولا آپ جا رہے ہیں تو جائیں، خواتین اور بچوں کو نہ لے کر جائیں. ان کو کچھ حد تک راستے کی تکلیفیں، راستے کی سختیاں، گرمی، یزید کی درندگی، یزیدی حکومت کا ظلم یہ جانتے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ مولا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کم از کم بچوں کو اور خواتین کو نہ لے کر جائیں. تو امام نے ان کو جواب میں فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان بچوں کا ہونا، ان خواتین کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کے لیے چند جواب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں رہے. ایک تو ہمارے لیے حل ہو جائے، کہیں ہم سے پوچھا جائے تو ایک حد تک ہم جواب دے پائیں. دیکھیں، ہم کبھی سفر پہ جانا چاہتے ہیں، سفر پہ جانے کے لیے جب ہم سامان کو تیار کرنا چاہتے ہیں، پیک کرنا شروع کرتے ہیں، کیا ہمیشہ بڑی بڑی چیزوں کو اٹھاتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی رکھتے ہیں؟ ہم صرف ہمارے سامان میں صرف بڑی چیزیں رکھتے ہیں ہم یا چھوٹی چیزیں؟ یہاں چھوٹی اور بڑی کا معنی مفہوم نہیں ہے، سوال چھوٹی بڑی کا نہیں ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے. جو ضرورت ہے اس کو لے کر جائیں گے. ہو سکتا ہے ایک چیز چھوٹی ہو سکتا ہے ایک چیز بڑی ہو. نہیں کہہ سکتے بھائی آپ اتنے بڑے سفر کے لیے جا رہے ہیں، چھوٹی چیز کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ کہ میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ کن چیزوں کو لینا ہے. تم چھوٹی اور بڑی نہ دیکھو بلکہ میرا مقصد دیکھو. جب ہم اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے چھوٹی اور بڑی چیزوں کو لے کر جاتے ہیں تو امام حسین کو معلوم تھا کہ میں کیا کام کرنے جا رہا ہوں، کن لوگوں کو لے جانا ہے. اب ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے قریب ایک ایسی بڑی چیز ہو جو دکھنے میں بڑی ہے لیکن ضرورت نہیں ہے. ہمارے سفر میں جو مقصد سے ہم جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے ضرورت نہیں ہے. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں، آج کل سے ہندوستان کی ایک بہت بڑی کامیابی میڈیا میں چرچا ہو رہی ہے. چاند کے ایک حصے پر سب سے پہلی مرتبہ جو پوائنٹ پر سیٹلائٹ پہنچا ہے وہ ہمارے ملک کا پرچم گیا. الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی
ہمارے ملک کے لیے مبارکباد کے قابل ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. اب جو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، کیا اس بڑی کامیابی میں اس سیٹلائٹ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جڑی ہوئی نہیں ہیں؟ کیا اس سیٹلائٹ اور اس کامیابی میں پوری بڑی چیزیں ہیں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سکروز بھی ایسے ہوں گے جو اگر نہ ہوتے تو یہ کامیابی نہ ملتی. تو بڑی کامیابیوں میں چھوٹی چیزوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. اب یہ انجینئرز کو پتا چلتا ہے کہ ہر چھوٹی چیز استعمال کرنے کے لائق نہیں ہوتی، جو ضرورت کی ہو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. دنیا کے کربلا کو کامیاب کرنے کی سب سے بڑی فکر کا نام حسین. حسین کو معلوم تھا کربلا کس کو لے جانا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندہ دولت کی وجہ سے، دولت تھی اللہ نے اس کو عطا کی تھی، تو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے اس نے ایک پرسنل جیٹ خریدا، فلائٹ خریدی اس نے ایک چھوٹی سی، جس کے ذریعے سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا، سفر کرتا. سیکھ گیا تھا فلائٹ پائلٹ کرنا، لے لیا. ایک دن کسی کام سے باہر نکلا، دیکھا کہ فلائٹ جو ہے ٹیکنیکل پرابلم آ گیا ہے، سٹارٹ نہیں ہوتی ہے یا کوئی ایشو ہو گیا اس کے اندر. تو اس نے ایئرپورٹ کے کنٹرول روم سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی تو کہا کہ ہم انجینئر کو بھیج رہے ہیں، انجینئر آ کر مسئلہ حل کریں گے. انجینئر آئے، آنے کے بعد چیک اپ کیا انہوں نے، چیک اپ کر کے ایک چھوٹا سا اسکرو کچھ آگے پیچھے کر کے وہ چلے گئے. کہا کہ بھائی کتنا فیس کتنی ہے؟ کہا کہ آپ جائیں، آپ کے گھر پہنچ جائے گی فیس. جب بندہ گھر آیا تو دیکھا کہ لیٹر آیا ہوا ہے ایئرپورٹ سے کہ آپ کا جو ٹیکنیکل پرابلم تھا، جو انجینئر نے اس کو حل کیا ہے، اس کا لیٹر ہے. کھول کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا 1,00,000 روپے اس کی فیس ہے. 1,00,000 روپے فیس. تو بندے نے کال کیا انجینئر صاحب کو، انجینئر صاحب میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کوئی بڑا کام تو آپ نے نہیں کیا، آپ نے ایک سکرو آگے پیچھے کیا، اس ایک سکرو کے آگے پیچھے کرنے کے لیے اتنی بڑی فیس آپ لے رہے ہیں 1,00,000 روپے. تو انہوں نے جواب میں ہنس کر کہا کہ جناب سکرو جو ہم نے چھوٹا سا آگے پیچھے کیا اس کے 5,000، لیکن کون سا سکرو کتنا آگے پیچھے کرنا ہے اس کے 95,000 ہیں. جو علم ہے نہیں، جو علم. تو انسان جب کوئی چھوٹی بھی چیز ہوتی ہے تو چھوٹی چیز کا صرف دیکھ کر آدمی یہ کہہ لینا کہ میں کر سکتا ہوں نہیں، اس چیز کو کہاں کتنا استعمال کرنا ہے اس کے لیے ہنر چاہیے. یہ ہنر کربلا کے لیے اگر کسی کے پاس تھا تو حسین ابن علی کے پاس تھا کہ جناب سکینہ کو لے جائیں تو کب لے کر جائیں، جناب سکینہ کی شہادت کہاں ہو، جناب علی اصغر کو پہلے لے کے جائیں میدان میں، درمیان میں لے کر جائیں، آخر میں لے کر جائیں. یہ جو امام حسین علیہ السلام نے شہداء کے ساتھ جو کربلا کو سجایا ہے، یہ سجاوٹ حسین کے علاوہ اس دور میں کسی سے ممکن ہونے والی نہیں تھی. تو امام حسین علیہ السلام بچوں کو لے کر گئے. تو ایک سوال، ہمارا ایک خیال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے. امام حسین نے کربلا کے لیے جناب علی اصغر کا انتخاب کر کے مدینے سے نکلتے وقت اعلان کیا کہ میں جیت گیا. علی اصغر کو امام حسین لے کر نہیں گئے ہیں. علی اصغر اور جناب سکینہ کو ساتھ رکھنا امام حسین کی جیت کی نشانی تھی، جو مدینے سے اعلان کر کے امام نکلے ہیں. یہ نہ کہیں کہ کربلا گزر گئی، اس کے بعد جو شام پہنچے تو یزید کا بیڑا غرق ہوا، تب جا کر کامیابی ملی. ہو سکتا تھا نعوذ باللہ کہ یہ کربلا میں کامیابی ملتی، ناکامیابی بھی ملتی. بالکل نہیں. بچوں کا انتخاب جیت کی نشانی. اب جو چالاک تھے وہ سمجھ گئے، جو ہوشیار تھے اس دور کے سمجھ گئے مولانا کیسے ہو جائے گا بچوں کو لے کر جانا جیت کی نشانی، کامیابی کی نشانی، کیسے ہو سکتا ہے. یہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ بات کو سمجھ کر آگے جائیں. اگر
ہمیں اور آپ کو جو صاحب اولاد ہیں، اگر ہم کو پتا چلے فلاں چوراہے پر جھگڑا ہو رہا ہے اور خطرناک لڑائی چل رہی ہے، ہم اس چوراہے سے جانے پر مجبور ہو جائیں، جانا چاہیں، بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے یا نہیں لے کر جائیں گے؟ آپ ایک عقل سے معمولی سوال ہے، ہم اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے یا نہیں لے کر جائیں گے؟ ہم تنہا اس چیلنج کو فیس کر لیں گے؟ گھر والوں کو، بیوی بچوں کو ایک سیف جگہ پر کیا کر دیں گے؟ ان کو پہنچا دیں گے، اس لیے کہ آگے کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ اگر یہ بتایا جائے کہ آگے حکومت نے، منسپل نے ایک ایسا گارڈن بنایا ہے جس گارڈن میں خوبصورت پھول ہیں، بچوں کے کھیلنے کی چیزیں ہیں، وہاں منظر بہت خوبصورت ہے، اب یہاں جانے کے لیے ہم گھر والوں کو لے کے جائیں گے یا تنہا جائیں گے؟ گھر والوں کو لے کے جائیں گے، اس لیے کہ وہ منظر بچے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں گھر والوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جہاں انسان کو اطمینان ہوتا ہے، راحت کا یقین، سکون کا یقین انسان کو ہوتا ہے، وہاں پر بچوں کو لے جایا جاتا ہے۔ امام حسین بچوں کو لے جا کر بتا رہے تھے خطرہ یزیدیت کے لیے ہے، حسین کے لیے کربلا اطمینان ہے۔ اگر کربلا میں ذرہ برابر بھی خطرہ ہوتا تو کوئی عاقل انسان، کوئی سمجھدار انسان بچوں کو نہیں لے جاتا۔ ہاں کوئی کہے کہ مولانا کربلا میں تو پیاس تھی، کربلا میں تو بھوک تھی۔ ہاں کربلا میں بھوک تھی، پیاس تھی، لیکن بھوک اور پیاس ان دنوں میں کوئی بندہ 2 گھنٹہ بھوکا رہ جائے، ماں گھر کے باہر گئی ہوئی ہے، بچے گھر میں ہیں، 2 گھنٹہ ٹریفک میں یا کسی مشکل میں ماں آنے میں دیر ہو گئی، ادھر ماں تڑپ رہی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ شاید یہ تڑپ ماں کو راستے میں بہت تڑپائے گی، بہت درد دے گی، لیکن وہی ماں ماہ مبارک رمضان میں باہر گئی ہو، بچے بھوکے ہیں لیکن اطمینان سے ہے کہ اے مادر گرامی، کل بھی تمہارے بچے بھوکے تھے، تڑپ رہے تھے راستے میں، آج بھی بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آپ کے اندر تڑپ نہیں بلکہ خوشی ہے۔ رات میں آ کر، کبھی کبھی ہمارے یہاں ساؤتھ انڈیا کا ماحول ہے، جب بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو بچے کے پہلے روزے رکھنے کی خوشی میں گھر والوں کو، پڑوس والوں کو کچھ مٹھائی کھلائی جاتی ہے۔ بعض جگہوں پر ہم نے یہ ماحول دیکھا۔ بھائی آپ کا 9 سال کا بچہ 12-14 گھنٹے کی بھوک برداشت کیا ہے اس نے، آپ نے 14 گھنٹے بچے کو بھوکا رکھ کے خوشی منا رہے ہو، آپ کو دل کو خوشی ہو رہی ہے جی۔ یہ خوشی اگر نارمل کاموں کے لیے ہو تو درد دیتی ہے، اگر خدا کے لیے ہو تو خوشی دیتی ہے۔ حسین نے دیکھا کہ سکینہ پیاسی رہیں گی لیکن خدا کے لیے، اصغر پیاسے رہیں گے لیکن خدا کے لیے، اتنا اطمینان حسین کو ملا۔ آخری جو خطاب اللہ کی طرف سے آیا، حسین جنگ بس کرو، تو کہا اے نفس مطمئنہ پلٹا۔ کربلا کے دشت میں یزیدی فوجیوں کا کہنا ہے 71 جنازے اٹھا کر، ہزاروں زخم کھانے کے بعد، کربلا کے دشت میں اگر سکون سے کوئی تھا تو وہ حسین تھا۔ تکلیفیں، مصیبتیں جب کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہیں تو ان تکلیفوں کو انسان ویلکم کرتا ہے۔ یہ جواب ہم بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بھائی مجلسوں کو آپ لوگ جو منعقد کر رہے ہیں، محرم کا چاند نظر آیا، آپ نے کالے کپڑے پہن لیے، رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا، ماتم، مرثیہ، نوحہ، سلام، یہ کیوں آپ غم کا اتنا دل سے ویلکم کرتے ہیں؟ آپ غم کا، اور ہمارے یہاں کا دستور ہے، یہ دوسری جگہوں پر نہیں، ہندوستان میں بر صغیر میں محرم کے ایام شروع ہونے سے پہلے 25-26 مباہلہ کے بعد سے استقبال ماہ اذا کی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ استقبال ماہ محرم، استقبال اذا یعنی غم کا استقبال، غم کا ویلکم۔ دنیا سوال کر سکتی ہے کہ بھائی غم کا بھی کوئی ویلکم کرتا ہے؟ غم کو بھی کوئی گلے لگاتا ہے؟ غم کا کوئی استقبال کرتا ہے؟ تم عزاداری کا استقبال کر رہے ہو۔ عزاداری میں کیا ہے؟ گریا ہے، ماتم ہے، نوحہ ہے، مرثیہ ہے، دکھ ہوتا ہے انسان کو سن کر۔
تو دکھ کا کون ویلکم کرتا ہے؟ ان کے لیے جواب دیں گے ہم کہ دکھ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ دکھ ہے جس دکھ کے ختم ہونے پر پھر دکھ ملے گا. ایک درد ہے جس درد کے ختم ہونے پر درد ملے گا. جس درد کے ختم ہونے پر درد ملے، یہ درد کوئی انسان ویلکم نہیں کرتا، کوئی انسان اس کو قبول نہیں کرتا، کوئی انسان اس کو گلے نہیں لگاتا. لیکن کچھ ایسے درد ہوتے ہیں جن دردوں کے ختم ہونے پر ایک ایسی خوشی ملے گی جس خوشی کے لیے یہ پورے درد کو بڑے دل و جان سے انسان قبول کرتا ہے، بڑے دل و جان سے قبول کرتا ہے. اس کی کوئی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں. اللہ نہ کرے کسی بندے کے بدن میں کوئی ایسی تکلیف ہو جائے جس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹرز کہیں کہ ایک مائنر آپریشن آپ کا کرنا ہے. تو بندہ گھر سے ہاسپٹل خود جا کر بستر پہ خود لیٹ کر آپریشن کے بعد ڈاکٹر کا شکریہ بول کے گھر آتا ہے. بھائی آپ کو چاقو چلنی ہے آپ کے بدن پہ، آپ کے بدن کو کاٹا جانا ہے، آپ کے بدن کو سلا جانا ہے، آپ کیوں اس درد کو اٹھانے کے لیے اپنے پیروں سے چل کے جا رہے ہو؟ کہیں گے اس لیے کہ یہ درد ختم ہوگا تو راحت مل جائے گی. اس درد کے ختم ہونے پر راحت ہے. ایک اور مثال، خدا جن ماؤں کی گودیاں خالی ہیں ان ماؤں کی گودیوں کو نیک اولاد سے پر فرمائے بحق شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا انشاءاللہ. اللہم صلی علی. جن ماں باپ کے گھر اولاد سے خالی ہیں ان کے لیے اپنے پرائے کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ خدا ان کا اولاد عطا کرے. اگر دعا قبول ہو جائے اور اس ماں سے کہا جائے کہ اے مادر گرامی، اے معظمہ، اگر آپ کو اللہ اولاد دے دے 9 مہینے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، آپ کو 2 سال سختی جھیلنی پڑے گی، نہ کروٹ صحیح بدل سکتے، نہ گھر کے باہر اپنے دل سے جا سکتے، نہ گھر کے اندر آ سکتے. 3 سال کا تکلیف کا دور آپ کا گزرے گا. ماں کہے گی وہ 3 سال کا دور میں اٹھانے کے لیے مجھے گوارا ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ میرا بچہ مجھے اماں کہہ دے تو 3 سال کی تکلیف میری دور ہو جائے گی. تو جس تکلیف، درد اور غم کے بعد انسان کو راحت اور سکون ملتا ہے اس کو گلے لگایا جاتا ہے. یہ عزاداری ہمارا غم ہے صحیح، لیکن ایسا سکون ہم کو ملتا ہے، ایسا اطمینان. ایک بندہ مومن زیادہ ان کے زبان سے ہم نے یہ شعر سنا، نظامت کرتے ہیں، وہ نظامت کرنے کے دوران یہ شعر زیادہ کہتے ہیں: تو مجلس حسین میں آنسوں بہا کے دیکھ، تو مجلس حسین میں آنسوں بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. اتنا اطمینان. آج اللہ کے فضل و کرم سے ان مجلسوں میں آ کر اس ممبر کے صدقے کتنے ایسے فیملی پرابلمز تھے جو اس ممبر نے ختم کر دیے. کتنے ایسے بہکے ہوئے لوگ تھے جن بچوں سے ماں باپ پریشان، لیکن ایک نظر کرم اس ممبر سے امام حسین کی ہو گئی، گھر والوں کو سکون مل گیا. یہ غم وہ غم ہے جو غم گھروں کو سکون دیتا ہے. یہ غم وہ غم ہے جو غم زندگیوں کو اطمینان عطا کرتا ہے. جن لوگوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے احساس نہیں کیا وہ الگ ہے. جنہوں نے احساس کر لیا، جو ہم اس مجلس میں پل رہے ہیں، بچپن گزرا ہمارا، جوانی گزری، انشاءاللہ کہ اس فرش پر رہنے کی توفیق ہم کو دے. ہمیں جو اطمینان اس سے ملتا ہے، ایک جملہ ہم کہا کرتے ہیں: دنیا کی خوشیاں اور دنیا کے غم جھوٹی خوشی اور جھوٹا غم ہے. دنیا کا چاہے ہمارا غم ہو چاہے دوسروں کا. مولانا ہمارے یہاں ذکی باقری صاحب ایک مجلس میں بہت اچھا جملہ کہے تھے: آج دنیا اتنا ٹینشن میں آ گئی ہے کہ انسان کو خوشی اور ہنسا نہیں مل رہا ہے بلکہ ہنسنے کی کوشش کر رہا ہے. اتنا ٹینشن میں آ گیا انسان. ہنسی تو چلی گئی، اب یہ جو ٹی وی سیریلز، یہ کلپس، یہ ٹک ٹاک، یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، انسان کیا کیا حماقتیں کر رہا آگے والے کو ہنسانے کے لیے. یہ جھوٹی ہنسی ہے.
یہ جھوٹا غم ہے جو دنیا سے ملتا ہے. اگر سچی خوشی اور سچا غم احساس کرنا ہو، ولادت حسین کے جشن میں اور شہادت حسین کی مجلس میں آ جاؤ. یہ وہ خوشی ہے جو سچی ہے، یہ وہ غم ہے جو سچا ہے. یہ غم انسان دل سے محسوس کرتا ہے، اور یہ خوشی انسان دل سے، سچی خوشی اور سچا غم اہل بیت کے راستے سے. تو ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو امام حسین بچوں کو لے کر گئے تھے کربلا، اس دور کے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ مولا آپ بچوں کو کیوں کربلا لے جا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بچے کربلا میں شہید ہوں اور یہ بچیاں کربلا میں اسیر ہوں. اللہ کا یہ ارادہ ہے. یعنی امام یہ اعلان کر کے جا رہے ہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میرا ارادہ نہیں ہے، حکم پروردگار ہے. اور یہ بات ہم سب کو جان لینا چاہیے، جو کام بھی دین کا ہمارے سامنے آئے اس کام کو اگر ہم سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیں، اگر نہیں تو اس لیے کہ امام کو ہم نے امام مان لیا ہے تو پھر وہاں پر انسان کو سوال پوچھنا، وہاں پر دقت کرنا. ہماری جان قربان اماموں کے دور میں کیسے کیسے صحابی گزرے اور کیسے کیسے سبق دے کر گئے. امام نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ میری امامت پر تجھے کتنا ایمان ہے؟ میری امامت پر تجھے کتنا ایمان ہے؟ تو اس بندے نے فرمایا مولا ایک اخروٹ آپ اپنے ہاتھ میں لیں، اس اخروٹ کے 2 حصے کر دیں، 2 پارٹ میں اس کو بانٹ دیں، ایک اپنے دہنے ہاتھ میں رکھیں، ایک اپنے بائیں ہاتھ میں رکھ کر کہیں یہ حلال یہ حرام، اس لیے کہ آپ کی امامت پر مجھے ایمان ہے، سوال نہیں پوچھوں گا کہ کیوں. ایک اخروٹ ایک درخت کا نکال کر آپ اس اخروٹ کو 2 ٹکڑے کر دیں، ایک ہاتھ میں آدھا رکھیں، دوسرے ہاتھ میں آدھا رکھ کر مجھ سے کہیں کہ یہ حلال یہ حرام، اس لیے کہ آپ کو میں امام مانتا ہوں، مان جاؤں گا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، میں سوال نہیں کروں گا. ایمان اس کو کہتے ہیں، عقیدہ اس کو کہتے ہیں. یہ کیوں، یہ کیسے، ان چیزوں کو اگر ہم ذہن میں لائیں تو ایسے وادی میں ہم چلے جائیں گے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اگر ہم نے امام کو امام مان لیا ہے، خدا کو خدا مان، ہاں دین بھی آنکھ بند کر کے آگے جاؤ یہ دین نہیں کہتا، بلکہ دین کہتا ہے سمجھ کے جاؤ. لیکن سمجھ بھی تمہاری عقل کے اندر، تمہاری عقل. نہج البلاغہ کا خطبہ جو ممبر سے علماء پڑھتے ہیں، لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعد حقہ المجتہدون فطر السماء بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ. نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین خدا کو دنیا کے سامنے سمجھاتے ہیں کہ خدا تمہاری عقلیں چھوٹی ہیں، خدا بڑا ہے. تم اپنی عقلوں سے خدا کو سمجھنا چاہو، ایک ایسا چیز ہے جیسے تم کوزے میں سمندر کو لانا چاہ رہے ہو، کوزے کی گنجائش 200 ml کی ہے، دریا بے حساب ہے، خدا کا وجود عالی ہے، تمہاری عقل ادنا ہے. تمہاری عقل کے اعتبار سے جتنا سمجھ سکتے ہو خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر اتنا سمجھو. امام کیوں لے کر گئے، اس کا ایک جواب اور انشاءاللہ کے مصائب کی طرف آئیں. قرآن کریم آپ اور ہم نے پڑھا ہے، الحمدللہ پڑھتے ہیں. قرآن کریم کے کچھ آیتیں ہیں جن آیتوں کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ایک جو بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں یہ آرام سے پہچان لیں گے. سورہ الحمد ختم ہونے کے بعد پہلا سورہ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی شروعات کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ہے نہیں؟ الف لام میم. آپ قرآن پڑھیں، قرآن کو ہم کو سمجھ کے پڑھنا ہے نا. اس کے بعد لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی ہدایت اور جس کے حقانیت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں سے ترجمہ کر دیا ترجمہ کرنے والوں نے. الف لام میم آپ جائیں، چاہے یہاں کے زبان میں لوکل زبان میں اگر ٹرانسلیٹ ہوا ہے تمل میں، تمل قرآن اٹھائیں آپ،
الف لام میم کے نیچے لکھا ہوا الف لام میم، آپ اردو اٹھا لیں، الف لام میم نیچے لکھا ہوا ہے الف لام، کیا اس کا ترجمہ نہیں ہے؟ کوئی ترجمہ کرنے والا آج تک دنیا کا الف لام میم کا ترجمہ نہ کر سکا۔ جب الف لام میم کا ترجمہ نہیں ہوا تو ہم کیا سمجھیں اسے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے لا یاتیہ الباطل، قرآن میں ایک حرف بھی بیکار نہیں ہے، قرآن کے ہر حرف میں ہدایت ہے۔ تو ایک طرف سے اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کا کوئی حرف بے فائدہ نہیں، اب ایک طرف سے ترجمہ کرنے والے ترجمہ نہیں کرتے، چلے بھائی ترجمہ کرنے والوں سے نہیں ہو رہا ہے تو ترجمہ کے کرنے والے علماء سے ایک مرحلہ اوپر کے علماء ہے تفسیر کرنے والے، جو آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ تفسیر کرنے والے علماء سے جا کر پوچھیں جناب الف لام میم کی تفسیر کیا ہے، تو اکثر تفسیر کرنے والوں نے نیچے لکھا یہ الف لام میم راز ہے اللہ اور رسول کے بیچ، اس کا معنی رسول نے ہمیں بتا دیا، وہ راز سمجھ کر ہم سمجھنا چاہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اب وہ راز کیا ہے؟ نبی نے اپنے ہدایتوں میں اپنے تبلیغات میں بتایا ہم کو، دوسری جگہوں پر اماموں سے پوچھا گیا کہ مولا الف لام میم کا معنی کیا، نون کا معنی کیا، یاسین کا معنی کیا، جہاں جہاں پر لوگ سوال کرتے تھے وہاں امام بتاتے تھے، امام بتاتے تھے۔ جیسے ایک سورہ ہے سورہ قلم، سورہ قلم کی شروعات ایک لیٹر سے ہوئی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ کسی نے آ کر سوال کیا امام سے مولا یہ جو نون قرآن میں آیا ہے اس نون کا معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ نون جنت کی ایک ندی ہے، اس ندی کا نام نون ہے، جو شہد سے زیادہ میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید ہے، جو جنت والوں کو ملے گی، اس نہر کا نام ہے نون۔ تو اللہ نے اس نہر کا ذکر کیا ہے۔ بندے نے کہا اچھا مولا نون کا مطلب وہ ہے؟ ہاں۔ تو اس سے ہم کو پتا چلتا ہے اگر اہل بیت کے در سے دور ہو جاؤ تو قرآن تم کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اہل بیت کے در سے جڑ جاؤ۔ کہتے ہیں یہ راز ہے رسول اور اللہ کے بیچ میں، یہ راز کی مثال دنیا میں کوئی ہے؟ ہاں ہے۔ دنیا کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ راز ہوتا ہے، کوڈ ہوتا ہے، آپ اور ہم جاتے ہیں کبھی دکانوں میں کچھ خریدنے کے لیے، سامان کے اوپر لکھے ہوتا ہے KMYZ، سامان بیچنے والا باکسوں پہ لکھا ہوتا ہے KZY HYQ PYC۔ اب ہم اس کو پورے ڈبوں کو بھی پڑھ لیں سمجھ میں نہیں آنے والا اس کی قیمت کیا ہے، لیکن اونر اور جو ان کا کام کرنے والا ہے وہ کہیں گے صاحب 300 کو پوچھ رہا ہے، 250 کو دے دے۔ یہ 300 250 کا جو چل رہا ہے قصہ، اس کے پورے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہ KMYHYZ ہے۔ تو HYZ خریدنے والے کو پتا نہیں چلا، لیکن مالک کو اور بیچنے والے کو پتا چل گیا ہے نہیں۔ ایک اور مثال، کسی کام کے لیے یا ہیلتھ چیک اپ کے لیے، باڈی چیک اپ، ہیلتھی رہنے کے لیے ہم ہاسپٹل گئے، ہم نے کہا کہ ہمارا پورا باڈی چیک اپ کریں، کہا اچھا پورا باڈی کی چیک اپ چاہیے آپ کو، ڈاکٹر پرچی اٹھائیں گے HVIZV 25-30 کوڈ لکھ کر کہیں گے یہ جا کے اس کا ٹیسٹ کروا کے لائیں۔ اب اس کو بیٹھا کہ ہم سے اور آپ سے پوچھیں گے کیا ہے بھائی کہ نہیں معلوم ہے، لکھا ہوا ہم کو معلوم ہے یہ IUZIU لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ کون سا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ہمارا، یہ کیا مراد ہے اس سے، اس کا معنی کیا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ ہم لے جائیں گے سیدھے لیب میں دے دیں گے، ٹیسٹنگ لیب میں، وہ لے لے گا اچھا بیٹھ جائیں، ہاں جائیں یہ چیزیں آپ لے کے آئیں اپنے بدن سے تاکہ آپ کا ٹیسٹ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک رپورٹ دیں گے HIV پازیٹیو، وہ نیگیٹو، وہ اتنے پرسنٹ، وہ اتنے پرسنٹ۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر دیکھ کے کہیں گے کہ جناب نہیں آپ صحت مند ہیں الحمدللہ، گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لے کر گئے ہم، لے کر آئے ہم، نہ لے کے جاتے ہوئے معلوم ہوا ہم کو کہ کیا ہے،
نہ لے کر آتے ہوئے معلوم ہوا کہ کیا ہے، لیکن ڈاکٹر کو معلوم ہو گیا، لیب کو معلوم ہو گیا۔ ایسے راز دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ الف لام میم اللہ کو معلوم، اللہ کے نبی کو معلوم، اب دنیا کے سامنے بتایا کہ کیا ہے۔ تو جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، یہ الفاظ راز ہوتے ہیں خدا اور اس کے نبیوں کے درمیان، جو راز اپنے باتوں میں، اپنی ہدایتوں میں بتاتے ہیں۔ عزیزان محترم، کربلا میں امام حسین علی اصغر اور جناب سکینہ کو کیوں لے کر گئے؟ اگر ہم سے سوال پوچھے تو ہم کہیں گے کربلا کے قرآن کا الف لام میم ہے علی اصغر، کربلا کے قرآن کا نون ہے سکینہ، جو حسین کو معلوم، حسین کے رب کو معلوم کہ یہ کیا راز ہے۔ لیکن کچھ پردے اٹھائے، کچھ حقیقتیں بتائی کہ نہیں، جناب سکینہ کیا عمل انجام دیا۔ جب جناب سکینہ شام میں شہادت پیش کرنے کے لیے آپ گئیں، اس وقت شام کی پہچان یزید سے تھی۔ آج اگر کوئی بندہ کہے میں شام جا رہا ہوں تو یزید ذہن میں آئے گا یا جناب سکینہ؟ ہم کہیں کہ میں شام جا رہا ہوں، جیسے ہی بندہ سنے گا بندہ شام جا رہا ہے، فوراً جو خیال آئے گا جناب زینب، جناب سکینہ، ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، شام کی حکومت صدیوں سے، برسوں سے لوگوں کو اندھیرے میں رکھی ہوئی تھی۔ امام حسین جناب سکینہ کو لے کر گئے ہیں تاکہ میری سکینہ شام میں دفن ہو جائے۔ مولا یہ کیا وجہ ہے کہ 100 سال کی تاریکی اور گمراہی کے اندھیرے کو سکینہ کے چراغ سے میں جلانا چاہتا ہوں، میں اجالا دینا چاہتا ہوں۔ اگر ایک کمرے کو، ایک روم کو، ایک گھر کو ہم 1 سال کے لیے لائٹ آف کر کے رکھ دیں، 1 سال کے لیے جو کمرے کو ہم نے اندھیرے میں رکھا، اس کمرے سے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے 1 سال چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 سال کا اندھیرا ایک چھوٹے سے کینڈل سے پورا چھٹ جاتا ہے۔ 100 سال یزیدیت کے اندھیرے کو حسین نے ایک سکینہ کے چراغ سے آباد کر دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں تاکہ دوبارہ یزیدیت شام میں سر نہ اٹھائے، سکینہ کو چھوڑ کر آئے امام حسین کہ پورے یزیدیت کے مقابلے کے لیے میری ایک سکینہ کافی ہے، میری ایک سکینہ کافی ہے۔ کل کتاب پڑھ رہے تھے ہم، کتاب پڑھتے پڑھتے کوفے میں جب اہل بیت کا قافلہ کوفہ پہنچا تو سروں کو 10 محرم کی رات یزیدی فوجی لے کر چلے گئے تھے، تو بیویوں نے 2 دن تک اپنے شہداء کے سروں کو نہیں دیکھا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے، امام حسین کی زیارت جناب زینب سے نہ ہو پائی تھی۔ جناب سکینہ نے 2 دن اپنے بابا کو 10 محرم کو شام غریباں ظالم انعامات لینے کے لیے سروں کو لے کر چلے گئے تھے۔ 11 محرم کو گھوڑے دوڑائے گئے جنازوں پر، اور 11 محرم کے شام میں یا 12 محرم کو یہ قافلہ نکلا ہے اور کوفہ پہنچا ہے۔ تو 10 محرم کی شام سے، شام غریباں سے لے کر 12 محرم تک سکینہ نے اپنے بابا کو نہیں دیکھا تھا۔ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ باپ سے بڑے مانوس ہوتے ہیں۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا، کوفہ پہنچنے کے بعد جناب زینب نے امام حسین کے سر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ جناب زینب کا جملہ ہے، یا اخی انظر فاطمۃ الصغیرۃ فکلمھا۔ بھائی حسین، سرے امام حسین کو دیکھ کر جناب زینب نے کہا، یہ جناب زینب کا جملہ ہے، بھائی حسین اگر ممکن ہو تو 2 جملے سکینہ سے بات کر لو۔ بھیا، یا اخی فاطمہ الصغیرہ کلمھا، بھیا حسین اس چھوٹی فاطمہ سے کچھ باتیں کر لو بھیا، بھیا چھوٹی فاطمہ سے کچھ گفتگو کر لو بھیا، بھیا کچھ بول دو اپنی چھوٹی فاطمہ سے،
کیوں؟ لقد کاد قلبها ان یذوبا، بھیا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب دنیا سے سکینہ چلی جائے گی، آپ کی جدائی سکینہ سے سنبھالی نہیں جاتی۔ میں کہوں گا مولا حسین، 2 دن کی جدائی سکینہ پر اتنا گراں گزری تو کوفہ و شام کا بازار، لیکن تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ امام نے گفتگو کی یا نہیں کی، پتا نہیں۔ میرے مولا نے اشارے اشارے میں سکینہ سے کیا کہہ دیا، پھر سکینہ نے ہمت لی، بابا اگر آپ یہ کہتے ہیں میں برداشت کر لوں گی، میں سنبھال لوں گی، میں تاب لوں گی بابا، میں سنبھال لوں گی بابا، میں برداشت کر لوں گی۔ اللہ اکبر۔ امام کو جناب سکینہ ایک مقصد کے لیے لے کر آئے تھے، وہاں تک پہنچانا امام کی ذمہ داری تھی، امام اس کا اہتمام کرنا چاہ رہے تھے۔ شب عاشور جب امام کا خیمے میں اصحاب تیار ہو رہے تھے، ہلال بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے احساس کیا کہ خیموں کے درمیان کے راستے سے، 2 خیموں کے بیچ میں جو جگہ بچی ہوئی تھی، اس جگہ سے میرا آقا امام حسین اکیلا چلتے چلتے کہیں جا رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ظالم 30,000 ننگی تلواریں لے کھڑے ہوئے ہیں، کہیں میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ دے دے۔ امام کے جان کی حفاظت کا ارادہ لے کر آہستہ آہستہ جناب نافع، ہلال بن نافع آگے گئے۔ جب آگے پہنچے تو امام نے احساس کیا کہ ہلال آ رہے ہیں، کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ امام نے کہا ہلال تم ہو؟ کہا جی مولا، آپ پر میری جان قربان، آپ کا غلام، آپ کا نوکر، میں ہلال ہوں۔ کہا ہلال کیوں آ گئے تم میرے پیچھے؟ کہا مولا لشکر 30,000 کا ہے، آپ تنہا جا رہے ہیں، مجھے یہ برداشت نہیں ہوا کہ آپ کو اس ظالموں کے درمیان تنہا چھوڑ دوں، آپ کی حفاظت کے لیے میں آیا ہوں۔ امام نے کہا ہلال جب آ گئے ہو تو بیٹھ جاؤ نیچے۔ اندھیرا تھا، جناب ہلال کہتے ہیں اندھیرا تھا، میں بیٹھ گیا امام کے حکم سے۔ امام بھی نیچے بیٹھ گئے، میرے ساتھ امام بھی بیٹھ گئے۔ مجھ سے کہا کہ ہلال کربلا کی ریت پر اپنے ہاتھ کو گھماتے رہو، جو چیز بھی چبھنے والی ہو، جو کنکر، جو کانٹا، جو پتھر تمہارے ہاتھ کو چبھے، اس کو اٹھا کر جمع کر لو۔ ہلال کہتے ہیں مولا کا حکم تھا تو میں نے کام کرنا شروع کیا، لیکن کرتے کرتے میں نے کہا مولا اس رات میں صبح شہادتیں پیش کرنی ہیں، اس کربلا کی ریت کو پاک کرنے کا حکم آپ کیوں دے رہے ہیں؟ امام نے کہا ہلال تم پاک کرتے جاؤ، کل پتہ چل جائے گا۔ کیوں مولا کیوں؟ کہا کہ ہلال کل اسی راستے سے سکینہ چل کر میرے پاس آئے، کہیں میری بچی کا پیر زخمی نہ ہو جائے ہلال، کہیں میری بچی کے پیر میں درد نہ ہو جائے ہلال، ہلال پاک کرو تاکہ سکینہ مجھ تک آرام سے پہنچ جائے۔ میں کہوں گا مولا حسین ایک کنکر کا ظلم آپ کو گوارا نہ ہوا، اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب شمر کا تماچا تھا سکینہ کے رخسار۔ اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جناب سکینہ آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی زندگی اور آخرت کو سیدہ سکینہ آباد فرمائے انشاءاللہ۔ یہ کون سکینہ؟ جب زندان شام میں سکینہ پہنچی ہے تو ملتا ہے کہ جناب سکینہ اپنے بابا کو اتنا یاد کرنے لگتی، جناب زینب سے فرماتی پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، مجھے بابا چاہیے، مجھے بابا کی یاد آتی ہے۔ جناب سکینہ اور جناب زینب حوصلہ دیتی، لیکن ایک مرتبہ اتنا دل تنگ اور اتنا سکینہ بابا کو یاد کرنے لگی، جب رات میں جناب زینب کی گود میں سر رکھ کر سوئی تو اچانک خواب میں بابا کو دیکھا۔ کہا بیٹی سکینہ گھبرانا نہیں، کل کا جو دن آئے گا تو میرے پاس آ جائے گی بیٹی، بیٹی آ میرے سینے لگ جا، تو نے بہت درد اٹھائے ہیں، تو نے بہت تکلیفیں سہی ہیں۔ جناب سکینہ نے خواب میں بابا کو دیکھا، بچی تھی، چیخ کر اٹھ گئی پھوپھی اماں بابا آ گئے، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں بابا آ گئے۔ بابا نے مجھے گلے سے لگایا، بابا نے مجھے سینے سے لگایا،
بچی کے جملات سن کر بیویوں کے رونے کا ایک کوہرام شروع ہو گیا. ملعون یزید کے دربار تک آواز پہنچی. کہا یہ کیا کوہرام ہے؟ کہا حسین کی بچی نے بابا کو یاد کر لیا ہے. کہا بچی ہے، لے جاؤ تشت میں جو سر ہے. بچی کو کیا معلوم کہ بابا زندہ ہے یا شہید ہو گئے. سر لے جا کے بچی کے دامن میں رکھ دو. سر کپڑا اڑا کر لایا گیا، زندان کے دروازے پر کھڑا. ظالم نے کہا کیا تجھے تیرے بابا سے زیادہ محبت ہے؟ کہا ہاں، میں میرے بابا کو بہت چاہتی ہوں. دیکھ لو گی تو پہچان لو گی. کہا ہاں. کہا یہاں تیرے بابا ہیں، بابا سے اگر تیری محبت ہے تو بابا کو بلا تاکہ تیرا بابا تجھے آواز دے. سکینہ نے سر کا رخ کیا. کہا بابا میری محبت کا امتحان ہے بابا. بابا دنیا میری محبت کا. یہ جملہ سننا تھا. تشت سے سر اٹھا سکینہ کی گود میں. کہا بیٹی سکینہ، تیرا بابا تیری گود میں آ گیا. چہرے پر اتنے زخم تھے. سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا. بابا آپ کا چہرہ تو ایسا نہیں تھا. بچی روتی گئی، سر بابا کے سر پہ رکھا. بچی بتاتی گئی بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا مجھے اونٹ سے گرایا گیا. بچی بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئی. سید سجاد نے سوچا کہ بچی روتے روتے سو گئی ہے. جب جاگنے میں دیر ہوئی سید سجاد نے شانہ ہلایا. سکینہ، بیٹی سکینہ، بہن سکینہ. جب آواز نہ آئی سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں انا للہ. سجاد کیا ہو گیا؟ کہ پھوپھی اماں سکینہ اس دنیا میں نہ رہی. رباب نے سر پیٹا. ہائے میری قسمت، میرا سر تاج کربلا میں، میرا اصغر سینہ حسین، میری سکینہ شام میں شہادت پا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. شب جمعہ ہے، اپنی طرف سے اور اپنے مرحومین کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. انشاءاللہ اس کے بعد ماتم ہوگا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني